احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ہمیں عبادت کے لیے کسی مسجد میں یا کوئی اسپیسیفک پلیس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی مصلی بچھاؤ اپنی عبادت، بس ڈائریکشن کعبے کی طرف ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، ہماری پوری دنیا عبادت گاہ ہے. جہاں چاہیں گے وہاں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوص طور پہ اس امت کو ایک پروٹوکول دیا ہے. باقی آپ تمام دوسرے ریلیجنس میں جا کر دیکھیں گے تو ان میں یہ رہتا ہے کہ بھیا انہیں ایک پرٹیکولر اپنی پلیس پر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے انہیں اپنے جو بھی جس کو بھی وہ مانتے ہیں اس کو یاد کرنا. ہم پر ہی پروٹوکول. تو جب ہم اللہ کی عبادت کہیں پر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم دعا بھی کہیں پر کر سکتے ہیں. جب عبادت تو پرائمری چیز ہے نا، سیکنڈری ہے دعا تو جب پرائمری چیز ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیکنڈری یعنی جو دعا ہے وہ بھی ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو انسان اپنے گھر کو ہی چنے گا، لیکن پھر انسان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان اولیاء کی بارگاہ میں، ان ولیوں کی بارگاہ میں کیوں آتا ہے؟ تو اس کا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے وسیلہ، جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور مجھ تک آنے کا واسطہ ڈھونڈو. اب انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ واسطہ یہ وسیلہ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ واسطہ یہ وسیلہ وہی چیز ہے جس وسیلے سے وہ رب قدیر جو ہر چیز پر قادر ہے ہم تک پہنچا ہے. دنیا میں کوئی پیغمبر، کوئی اولیاء، کوئی صوفی اور کوئی عام بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے آ کر ملا اور مجھے اپنا پیغام دیا یا مجھے اپنی شریعت سونپی. نہیں، اللہ نے اپنے جو بھی احکامات اتارے وہ وسیلے سے اتارے. بے شک. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جو کہتا کن فیکن، یعنی اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو اب بات یہ آتی کہ جب وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ ہم تک وسیلے سے کیوں پہنچا؟ تو وسیلے کے پیچھے بھی ہماری آسانی ہے. اللہ تو بے شک وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کے پیچھے بھی ہماری ایک آسانی ہے. اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی مناجات کو قبول و مقبول فرمایا. اللہ نے کہا میں اپنا دیدار تجھے موسیٰ کراؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنی تجلی اس فلانے پہاڑ پر ڈالتا ہوں، کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اور تجھے اس پہاڑ کو میری تجلی سمیت دیکھنا ہے. تو اگر تو نے اس تجلی سمیت میری تجلی سمیت اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو گویا تو نے مجھے دیکھ لیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو پتہ چلا وہ پہاڑ تو راکھ ہو گیا اور ادھر حضرت موسیٰ کئی دنوں کے لیے بے ہوش ہو گیا. تو یہاں ایک پیغمبر کی جن کی ڈائریکٹ ہم کلامی گفتگو جو بھی آپ کہو گے اللہ سے تھی، وہ جب اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تو پھر ہم عام لوگ، ہم عام انسان، ہم عام بشر کسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ استعمال کرتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے لوگ کہتے ہیں یار اللہ دعا سننے کے لیے وسیلے کا محتاج تھوڑی نہیں ہے. بے شک اللہ تو وسیلے کا کہیں پہ بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ آج دنیا میں انسانی وجود اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد سے ظاہر کیا ہے. لیکن اگر عورت یہ گمان کر لے کہ انسانی وجود میرے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو جناب آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا. اور مرد کہیں اگر یہ سوچ لے ہوئے کہ انسانی وجود میرے اختیار میں ہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز آپ وسیلہ سمجھنا، آج جو ہم پر یہ قرآن اترا ہے، یہ کتاب اللہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی وہ بے شک اللہ نے اپنے نبی پر ایک وسیلے سے بھیجی. اس وسیلے کو ہم نے جانا جبرائیل علیہ السلام. پورا قرآن حضرت جبرائیل وحی کے ذریعے اپنے نبی کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر انہوں نے دیا. لیکن قرآن شریف میں 2 آیت ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر وسیلے کے اپنے نبی کو ڈائریکٹ عطا کری، جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون 285 and 286، آیت نمبر 285 and 286. یہ جو 2 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہاں عطا کری؟ معراج پر. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورا قرآن معراج پہ عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ 2 آیت ڈائریکٹلی دے کر یہ بتا دیا کہ کہیں تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں وسیلے کا محتاج ہوں، یعنی میں اپنے نبی سے ڈائریکٹ کلامی نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تو ہر جگہ ڈائریکٹ کلامی کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم اس لائق نہیں ہیں. اور ہم اپنی دعا کے اندر وسیلہ کیوں شامل کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ انسان کی دعاؤں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کے اعمال بنتے ہیں. تو اس دنیا میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیٹ آئی ایم اے پرہیزگار، آئی ایم اے متقی، آئی ایم اے نیکوکار. ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سیاہ کار ہیں. کوئی کانفیڈنٹلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں. بس فرق اتنا ہو سکتا ہے کسی کے صغیرہ گناہ ہے تو کسی کے کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. باقی کوئی اپنے آپ کو اس دور کے اندر کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نیکوکار ہوں، تو ہم تو اسے جھوٹا کہیں گے. کیونکہ جس دور میں آج آپ جی رہے ہو، ہم جی رہے ہیں، یہ دور وہ ہے کہ جس میں ہر قدم پر ایک گناہ ہے. اگر آج کوئی گناہوں سے بچ گیا تو وہ ولایت کی کیٹیگری میں آئے گا، میں آپ کو بتاؤں. بے شک.
آج ولی بننے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, کیونکہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ دور ہے, یعنی پوری ابلیسیت کا دور ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ جب ہم یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہماری دعا کے آگے کون سا ہمارا عمل رکاوٹ بن جائے گا, تو ہم ایک اشورٹی کے طور پہ, ناٹ دا گارنٹی, دیر از اے ڈفرنس بٹوین اشورٹی اینڈ دا گارنٹی. اشورٹی کے طور پر ہم اپنی دعا کے اندر ایک واسطہ دے دیتے ہیں, اشورٹی کے طور پر ہم اپنی دعا کے اندر ایک وسیلہ شامل کر دیتے ہیں, اور وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں انہی کا دیتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, یا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اگر کہیں ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ارشاد فرما رہا ہے, تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. کیونکہ اگر عبادت کرنا, قرآن شریف پڑھنا یہ اللہ کی یاد ہے, تو پھر ہماری عقل بہت چھوٹی ہے. اللہ کی یاد کا مطلب ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے ساتھ بسر کرنا. یعنی جو اللہ نے ہم پر شریعت اتاری ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکم نازل کرے, ان تمام حکم کو بغیر ادھر ادھر کرے فالو کرنا. تو آج کے دور میں بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا پیر, ایک عام انسان, کوئی بھی پرٹیکولرلی اسٹرکٹلی ان کو فالو نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز کرتا ہے, کہیں نہ کہیں کرتا ہے. لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے, احکامات تو فالو کرے اور اسٹرکٹلی فالو کرے جیسے حکم تھا کرنے کا. دوسری جگہ ان کا اللہ پر توکل ایسا تھا جیسے اللہ پر توکل رکھنے کا حق ہے. یعنی آج اگر کوئی ہم سے کہے بھئی فلاں جگہ آپ کو جانا اور دین کی بات کرنی ہے لیکن جان کا خطرہ ہے, تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم یہ کہیں گے یار اللہ نے کہا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالو. بے شک کچھ نہ کچھ ایکسکیوز ہم لے کر آ جائیں گے. لیکن یہ وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے اس وقت آ کے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی جب یہاں کچھ نہیں تھا. یعنی انہوں نے, ان کی زندگی کا عمل یہ ہوتا تھا, یعنی زندگی میں جو عمل کرتے تھے اس کے پیچھے صرف ایک موٹیو ہوتا تھا, وہ کہتے تھے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو ان کے کمپیریٹیولی اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے تو ہم نہیں ہیں. ہم تو سارے عمل اپنے لیے کرتے ہیں, ہم نماز بھی اپنے لیے پڑھتے ہیں, سمجھ لینا. اگر آج کوئی ایک بڑا عالم, ایک بڑا مفتی جس کو دنیا فالو کرتی ہے, اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھیا نماز پڑھنے کے بعد آخرت میں جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یا نماز تمہاری آخرت میں کام نہیں آ گی, یا قرآن کی تلاوت تمہاری آخرت میں کام نہیں آ گی, تو جو بڑے سے بڑا 5 وقتہ نمازی ہے نا, وہ بھی نماز چھوڑ دے. ہمیں نماز کی امپورٹنس بتائی گئی کہ نماز تمہاری اس جگہ کام آ گئی, اس جگہ کام آئے گی, تو اس لیے انسان نماز پڑھتا ہے. قرآن پڑھو گے تو تمہارے آخرت میں کام آگا. تو ہم اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے تھے جن کا عبادت تو کرنی تھی, لیکن ان کی زندگی کا مقصد فقط اللہ تھا. وہ ہم سے, اور ان میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق کیا تھا بتاؤں؟ ان میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ آج بے شک ان کے پاس بھی ایک دل تھا, ہمارے پاس بھی ایک دل. انہوں نے زندگی جی, ایسا نہیں ہے کہ سادھو سنت بن کر اپنے جنگلوں میں نکل گئے, نہیں, زندگی جی جیسے ایک عام انسان زندگی بسر کرتا ہے, لیکن جو دل میں محبت رکھی اللہ کے لیے, وہ صرف اللہ. دنیا کو جگہ نہیں دی اپنے دل کے اندر. اب آج اپنے آپ سے آپ سوال کرو یا میں اپنے آپ سے سوال کروں, ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. ہمیں دنیا بھی جینی ہے اور ہمیں آخرت میں بھی حصہ چاہیے. لیکن وہ اللہ کے وہ بندے تھے, یہ وہ اللہ کے بندے تھے جن کی زندگی کا فقط مقصد اللہ تھا, یعنی آخرت تھا. تو جب ایسے لوگوں کا وسیلہ, ایسے لوگوں کا واسطہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتے ہیں, تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم گناہ گار بندے اپنے لب سے جو زبان سے دعا کرتے ہیں, ان دعاؤں میں کچھ رکاوٹ جو ہوگی وہ ان کے وسیلے سے دور ہو جائے. باقی کیا قبول کرنا اور کیا قبول نہیں کرنا ہے, یہ آخر میں پروٹوکول اللہ ہی کا ہے. اگر میں آپ سے کہہ دوں بھئی آپ وسیلہ دے رہے ہو اور وسیلہ دینے کے بعد اللہ کو دعا قبول کرنی پڑے گی, تو وہ غلط بات ہے. اللہ کے اوپر کسی کا جبر نہیں ہے, اللہ کے اوپر کسی کا جبر نہیں. وسیلہ تو ہماری اشورٹی ہے, اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا وہ نہیں ہے کوئی. مطلب یہ آپ یہ سوچ لو کہ بھیا اگر وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں چل گیا تو گارنٹی نہیں, وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اشورٹی. وسیلے کو آپ پانی کی مثال سے سمجھو. پانی, اس پانی کو کس نے خلق فرمایا؟ اللہ نے. کس کے لیے خلق فرمایا؟ مخلوق کے لیے. اور کیا موٹیو ہے پانی کا؟ سب سے پرائمری یوز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو سیراب کرنا, یعنی ان کی پیاس بجھانا.
اس کے بعد سیکنڈری یوز جو بھی آئے وہ نہیں, ہم تو پرائمری یوز کی بات کرنا ہے. آج زندگی میں آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھیا ہم نے 1 بوٹل پی, 2 بوٹل پانی کی پی, 3 بوٹل پانی کی پی. ابھی جیسے رمضان شریف کا مہینے چل رہا ہے, ایک حد پہ آگے انسان کتنا پیاسا ہو, پیاس بجھ جاتی ہے, یعنی انسان سیراب ہو جاتا ہے. لیکن اسی پانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, یعنی اس کے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے, اور وہ اس حالت میں ہے کہ وہ گناہ گار ہے, اور اس کے رشتہ دار اسے پورے جہاں کا, 1-2 بوٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے, سمجھنا, پورے جہاں کا پانی بھی اگر اسے پلا دیں گے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو وسیلہ بنایا ہے پیاس بجھانے کا, لیکن اب یہ پیاس کس موقع پر بجھے گی اور کس موقع پر یہ پیاس نہیں بجھے گی, یہ اختیار ہے صرف اور صرف اللہ کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو, اپنے ولیوں کو, اپنے نیک بندوں کو وسیلہ بنایا ہے دعا کا. اب یہ دعا کس موقع پر قبول ہوگی اور یہ دعا کس موقع پر قبول نہیں ہوگی, یہ اختیار ہے صرف اور صرف اللہ کا. اب کہنے والا ہے کہ اگر ٹھیک ہے بھائی وسیلہ مان لیا, کیونکہ وسیلے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وسیلہ تو قرآن میں موجود ہے. اب وہ کہے گا بھائی درگاہ پہ کیوں جاتے ہو, درگاہ پہ کیوں جاتے ہو, قرآن سے ثابت کرو, قرآن میں درگاہ کہیں نہیں ہے. حدیث سے ثابت کرو, حدیث میں درگاہ کہیں نہیں. لیکن حدیث میں ایک چیز ضرور ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اور رحمت کے فرشتے نزول فرماتے ہیں. یوں سمجھیے کہ وسیلے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. آج ہم انڈیا میں بیٹھ کر کہتے ہیں نا, یا اللہ تیرے نبی کے واسطے ہماری دعا کو قبول فرما لے, تو واسطہ تو انڈیا سے بھی چلا گیا نبی کا, یعنی نبی کا وسیلہ ہم نے انڈیا سے بھی دے دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, ٹھیک ہے. اب عمرے پہ جا کر ایک آپ کا دوست عمرے پہ جا کر دعا کرتا ہے, یا اللہ تیرے نبی کے واسطے, یعنی مدینہ شریف میں, مکہ شریف, کہیں پہ بھی دعا کرتا ہے, یا اللہ تیرے نبی کے واسطے میری دعا کو قبول فرما. تو جو دوست انڈیا میں بیٹھ کر نبی کا واسطہ دے رہا ہے اس کی دعا میں زیادہ وزن ہے, یا جو دوست مدینہ میں بیٹھ کر نبی کا, یا مکے میں بیٹھ کر نبی کا واسطہ دے رہا اس کی دعا میں زیادہ وزن ہے؟ دونوں ایک ہی ہے. نہیں, ایک کیسے, فرق ہے جگہ کا, جگہ کا فرق ہے. ہاں, جہاں پہ اللہ کا ذکر ساتھ, واسطہ تو ایک ہی ہے, ہاں, لیکن جو وزن ہے, جو, کیونکہ دیکھیں وسیلہ تو دے دیا, لیکن آپ کس جگہ بیٹھ کر دعا کر رہے ہو, وہ جگہ بھی آپ کی دعا کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے, ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ چیز. اب سمجھنا, ابھی سمجھ رہی جو آپ نے کہا نا ایک ہی ہے, ابھی یہ سمجھنا. آج مدینہ شریف جاتے ہیں ہم, آپ میں سے عمرہ کرا کسی نے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں, یہاں سے تو ہماری تڑپ ہوتی ہے مکہ شریف چلے گئے, مکہ شریف بھی چلے گا. مکہ شریف میں جا کر ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اگر ہم ہوٹل میں بیٹھ کر بھی, لے بھائی کس کا فون ہے یہ, اگر ہم ہوٹل میں بیٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ 1 لاکھ نماز کا ہمیں ثواب گارنٹیڈ ہے. لیکن مکہ پہنچنے کے بعد انسان جو پیچھے تڑپتا ہے, وہ تڑپتا ہے حجر اسود کے لیے, وہ تڑپتا ہے حتیم کے لیے, وہ تڑپتا ہے مقام ابراہیم کے لیے, وہ تڑپتا ہے ملتزم کے لیے, وہ تڑپتا ہے صفا مروہ کے لیے. بھائی اللہ کا حرم تو اللہ کا حرم ہے, پورا حرم ہے, جہاں عبادت کرے گا 1 لاکھ کا ثواب ہے. پورے حرم کو چھوڑ کے ان خصوص جگہوں کے لیے کیوں تڑپتا ہے, کیوں مچلتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان جگہوں کے مرتبوں کو قرآن شریف میں رکھا ہے, بیان فرمایا. اب چلو مدینہ شریف, مدینے میں جا کر ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھیں گے, پوری مسجد نبوی میں تو کہہ رہا ہوں ہوٹل میں بھی پڑھو گے, مدینے کی اگر سرزمین پہ بھی نماز پڑھو گے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہاں 50,000 نماز کا آپ کو ثواب ملنا ہے. لیکن اب مسجد نبوی کو چھوڑ کر انسان کے دل کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ ریاض الجنہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتا. جو جنت کی کیاری ہے, روضہ رسول سے لے کے منبر رسول تک کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. انسان کتنی نمازیں پڑھ لے مسجد نبوی کے اندر, لیکن اس کے دل کو تب تک سکون و قرار نہیں ملے گا جب تک وہ ریاض الجنہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. ریاض الجنہ کیا, مسجد کا ایک حصہ ہے, تو اسی طرح سے پوری مسجد نبوی ایک مسجد کا حصہ ہے. لیکن پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ کا ہمیں مرتبہ بتایا. اس جگہ کا مرتبہ پوری مسجد نبوی تا قیامت تک جتنی ایکسٹینڈ ہو جائے, جہاں تک ایکسٹینڈ ہو جائے, جہاں تک ایکسٹینڈ ہو جائے, اس ریاض الجنہ کی برابری نہیں کر سکتی. کیونکہ اس ریاض الجنہ میں پرٹیکولرلی خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کری, ذکر و اذکار کرا, پھر صحابہ نے کرا, پھر اہل بیت اطہار نے کرا. تو جن جگہوں پہ ان لوگوں نے خود موجود ہو کر اللہ کا ذکر کرا,
اور وہ جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے وہ بہت ٹائم تک رہا. یہ تو آج ہم مسجد نبوی کا اتنا بڑا ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں، ورنہ جو پرانا حصہ ہے مسجد کا وہ ریاض الجنہ ہی ہے. تو پتہ نہیں کون کون سے اولیاء نے وہاں ذکر کرا، کون کون سے ولیوں نے وہاں اللہ کی عبادت کری. تو اس کا کمپیریزن پوری مسجد نبوی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ذکر میں اور آج کے لوگوں کے ذکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بے شک. سمجھے؟ تو یہ جو جگہ ہوتی ہے، یعنی جگہ کے اندر بھی جگہ میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس پرٹیکولر جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی. اب آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں. آپ کے گھر میں ہوں گے 10 کمرے، 5 کمرے، 2 کمرے، 1 کمرہ، لیکن گھر میں ایک کمرہ، ایک کونا آپ ایسا رکھتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں آپ تسبیحات کرتے ہیں، جہاں فاتحہ درود کرتے ہیں. اس ایک کمرے کو، اس ایک کونے کو آپ اپنے گھر کے تمام حصوں سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یا نہیں؟ جو دیتے ہو بھائی، ایک کمرہ ہی تو ہے، کونا ہی تو ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جہاں کسی بھی جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے مختصر وقت کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ وہاں رحمت کے فرشتے نزول فرما دیتا ہے. تو یہ تو وہ بارگاہیں ہیں جہاں پچھلے 800 سال سے 24/7 اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہاں غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جو انسان اپنی سٹی میں رہ کر، اپنے گھر پہ رہ کے 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، وہ یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے. ان بارگاہوں میں جا کے وہ اپنی زندگی کو ٹریک پر لے کر آتا ہے. فار ایگزامپل، آپ نوکری پیشہ ہوں گے، جو بھی جاب بزنس آپ کا ہوگا، اس ٹائم کے اندر آپ کو کبھی کبھی 5 وقت نماز کا موقع نہیں ملتا ہو، یا ہوتا ہو پوری 5 وقت چھوٹ جاتی ہو، 4 وقت، 3 وقت، 1 وقت کا ملا، با جماعت نہیں ملتا ہو، ہفتے میں 1 بار قرآن پڑھتے ہو، ہفتے میں 1 بار ذکر کرتے ہو. لیکن جب انسان ایسی بارگاہوں کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی جو نارمل روٹین والی لائف ہے اس کو وہیں رکھ کر آتا ہے. یہاں آ کر اس کا موٹیو صرف یہ ہوتا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. خواجہ صاحب کا ذکر کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی بات تو آٹے میں نمک کرو گے. خواجہ صاحب کو تو 1 بار یاد کرو گے، 2 بار یاد کرو گے، اس کے بعد 5 وقت نماز اللہ کی پڑھو گے، قرآن اللہ کا پڑھو گے، درود نبی پر بھیجو گے، تسبیحات اللہ کی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں، جن لوگوں نے میرا ذکر کرا، یعنی جن لوگوں نے مجھے یاد کیا، میری حمد و ثنا کری، انہوں نے اپنے دلوں کو قرار دیا، اپنے دلوں کو سکون دیا. وہ جو انسان کہتا ہے نا ادھر آ کے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، ایسی بارگاہ میں جا کر بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، تو وہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. ادھر آ کے آپ اپنی زندگی کو ٹریک پر لے کر آتے ہیں. ادھر آ کر اپنی جو وہ ہے نا بزی لائف، اس بزی لائف کو آپ یہاں آ کے اللہ کے نزدیک لے کر آتے ہیں. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک درگاہوں پہ غیر اللہ کی بات. ہاں آج کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں نا تالی تو دونوں ہاتھ بجتی ہے. آج کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے نام پہ دکانیں کھول رکھی ہیں، ڈھونگ رچا رکھا ہے. ان کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تالاب میں اگر ایک گندی مچھلی آ گئی تو آپ پورے تالاب کو گندا گھوشت کر دو گے. بے شک. اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کی جو ٹیچنگز تھی وہ یہی تھی، توحید والی. اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کی جو ٹیچنگز تھی وہ شریعت والی تھی. آج دنیا انہیں کیوں مان رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آج آپ دنیا میں کس چیز کو مانو گے؟ جو چیز لکھی گئی ہے یا جو چیز نہیں لکھی گئی ہے؟ ریٹن کو مانو گے، ان ریٹن کو مانو گے؟ جو لکھی ہے. جو لکھی گئی. ان لوگوں نے تو اپنی کوئی تاریخ ہی نہیں لکھوائی، کوئی تاریخ نہیں لکھائی. خواجہ صاحب کے ہاتھ کی، آپ کے کسی مرید کے ہاتھ کی آپ کی کوئی بایوگرافی نہیں لکھی ہوئی، کوئی بایوگرافی نہیں لکھی ہوئی. خواجہ صاحب نے بتاؤ کہ میں یہ فلاں 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 فلاں، کچھ نہیں. لیکن آج دنیا کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا تم مجھے یاد تو کر کے دیکھو میں تمہیں کیسے یاد کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ ان ناموں کو جوڑ لیا، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ نام اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آج جب انسان ارادہ کرتا ہے اجمیر شریف آنے کا تو یہی کہتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ولی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اکثر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ خواجہ صاحب ہمارا یہ کام کر دو، خواجہ صاحب ہمارا وہ کام کر دو، لیکن دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. بے شک. ان کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ابھی دنیاوی اعتبار سے تو پھر ہم لوگ جب ہاسپٹل جاتے ہیں مریض کو لے کر تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو. اگر مریض بڑا کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور مریض بچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ شرما جی نے ورما جی نے انجیکشن دیا اور اسے بچا لیا. تو ظاہرہ طور پہ تو ہمارے یہ نکل رہا ہے کہ شرما جی ورما جی نے اسے بچایا.
لیکن ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ شرما جی ورما جی نے سے بچائے. بچانے والی ذات اللہ کی. تو اگر ظاہرہ طور پہ کوئی یہاں خواجہ صاحب کو بھی کہتا ہے کہ خواجہ صاحب میرا یہ کام کر دو, تو اس کے دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. بے شک. سارا کھیل جو ہے بھائی وہ نیت کا. لیکن وہ جو لوگ درگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, وہ یہ چیزیں کہہ کر کرتے ہیں, یہ دیکھو غیر اللہ کو پکارا. اس انسان کی نیت غیر اللہ کو پکارنے کی نہیں ہے, اس انسان کی نیت اللہ ہی کو پکارنے کی, لیکن وہ غیر اللہ کے وسیلے اللہ کو پکارتا ہے. بے شک. بے شک. پکارنا اللہ ہی کو ہے, چاہے یوں پکڑ کے پکارو یا یوں پکڑ کے پکارو یا یوں پکڑ کے پکارو, پکارنا اللہ ہی کو ہے. یہ تو لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اولیاء اکرام کی بارگاہ میں درگاہوں پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کی تو وہ ٹیچنگس تھی نہیں. ان لوگوں نے تو صرف توحید کی دعوت دی, صرف توحید کی. پہلے انسان بنایا, پھر توحید کی دعوت. تو آج آپ ماشاء اللہ یہاں آئے ہیں, سرکار